الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله 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 سبحان الله. يا ذا الجلال والإكرام. اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن مجید میں اپنے ایک بندے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کی، حضرت داؤد علیہ السلام کی شان بیان کی۔ جو آدمی اچھا ہوتا ہے تو اس کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، جو آدمی اچھا ہوتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ آپ کو بھی سبق ہے، جس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں اس کی تعریف کیا کریں، اس کی اچھی صفتیں بیان کیا کریں، جہاں بیٹھیں اس کا ذکر کیا کریں، جس بھی رنگ میں ذکر ہو۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اے میرے محبوب ہمارے بندے داؤد کا ذکر کریں، داؤد کا قصہ سنائیں، داؤد کا عمل لوگوں کو بتائیں۔ وہ داؤد جو عبادت میں قوی ہیں، وہ داؤد جو کاروبار میں قوی ہیں، وہ داؤد جو جہاد میں قوی ہیں، وہ داؤد جو اللہ کے حق پورے کرنے میں قوی ہیں، وہ داؤد جو لوگوں کے حق پورے کرنے میں بھی قوی ہیں۔ ایسا بندہ چست، چابک، ہوشیار، بیدار، خبردار، ہر وقت عمل کے لیے تیار، اللہ کا کامل عبادت گزار، فرما بردار اور لوگوں کا غمخوار۔ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہوتے ہیں۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ، اے میرے محبوب آپ صحابہ کو، اپنی امت کو داؤد کا قصہ سنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیں سمجھایا، صحابہ کو سمجھایا۔ صحابیوں، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے طاقت دی تھی، جسم بھی مضبوط اور دل بھی مضبوط، دو طاقتیں، جسم بھی تندرست اور دل بھی تندرست، ظاہر بھی چست دل بھی چست۔ یہ کامل آدمی ہوتا ہے، ظاہر باطن مضبوط۔ کچھ لوگوں کا باہر مضبوط ہوتا ہے لیکن دل کمزور، پھر یہ کام نہیں کر سکے گا۔ کچھ لوگوں کا دل تو قوی ہے لیکن جسم کمزور، پھر بھی اتنا کام نہیں کر سکے گا۔ کامل وہ ہے جو ظاہر باطن مضبوط ہو۔ سبحان اللہ۔ داؤد علیہ السلام ایسے تھے، ظاہر بھی مضبوط اور باطن بھی مضبوط۔
حضور نے فرمایا داؤد علیہ السلام سارا دن حلال روزی کماتے تھے اور لوگوں کا فیصلہ کرتے تھے، بادشاہ بھی تھے نبی بھی تھے۔ کمال تو یہ ہے، وقت کا بادشاہ لوگوں کے مسائل حل کرے، پھر اللہ کا پیغمبر نبی، ایک آدمی کے اندر دینی دنوی دونوں کمالات جمع ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دے۔ رات کو اگر آپ 6 گھنٹے بنائیں، مثال کے طور سمجھانے کے لیے 6 گھنٹے بنائیں، تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام 3 گھنٹے ابتداً آرام کرتے تھے، پھر 2 گھنٹے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے، نفل پڑھتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، عاجزی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ یہ اعلیٰ ذکر ہے کہ آدمی رات کو نفل میں اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے یا جو اس کی کتاب ہے وہ پڑھے، اپنے رب سے مشغول رہے۔ نماز میں ہے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، عظیم عظمت والا میرا رب ہر عیب سے پاک ہے، اپنے رب کی تعریف میں لگا ہوا ہے۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، بلا شک 100 دفعہ پڑھو، رات کو اٹھو رکوع میں 100 دفعہ سبحان ربی العظیم، اتنا سبحان ربی العظیم کہو کہ آپ کو رونا آئے، پھر آپ کو جذب آئے، پھر اندر میں نور آئے، پھر جذبہ آئے، پھر تھکو نہ، جذبہ جب آئے تو پھر آدمی تھکتا نہیں، جوش جو آئے پھر آدمی رکتا نہیں، پھر لگا رہے گا، پھر عقل کو استعمال کر کے بیٹھ جائے گا کہ پھر نقصان نہ ہو، ورنہ دل کہے گا ابھی اٹھنا ہی نہیں، ابھی بیٹھنا ہی نہیں، نماز ختم کرنا ہی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں جذب، اوپر سے جب جذب آئے گا۔ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ۔ 2 گھنٹے اللہ کے ذکر میں رہتے تھے، پھر چونکہ بادشاہ تھے، بشری تقاضا تو ہیں، آدمی تھکتا ہے، پھر 1 گھنٹہ آرام کرتے تھے، 3 گھنٹے آرام، 2 گھنٹے عبادت، پھر 1 گھنٹہ آرام، ہو گئے 6 گھنٹے۔ اب 6 گھنٹے میں 2 گھنٹہ تہائی ہے، تہائی عبادت کرتے تھے، ابتداءً آدھا آرام کرتے تھے، پھر آخر میں 6واں حصہ آرام کرتے تھے، پھر سارا دن لوگوں کی خدمت کرتے تھے، مسائل سنتے تھے، حل کرتے تھے، اللہ کے بندوں کے حق پورا کرتے تھے۔ رات کو بھی اللہ کا ذکر، دن کو صبح و شام اللہ کا ذکر، بیچ میں لوگوں کی خدمت، بڑے طاقتور تھے اللہ کی عبادت میں۔ یہ اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں جو ہمیشہ رات کو، روزانہ رات کو 2 گھنٹے اٹھ کر اللہ کا ذکر کرے۔ ہر شخص کا کام تو نہیں، طاقت چاہیے، قوت چاہیے، ہمت چاہیے، محبت چاہیے، اللہ عز و جل سے اندرونی رابطہ، نسبت چاہیے، نسبت ہو کہ اٹھے رات کو اللہ اللہ کرے۔ اللہ سبحان اللہ۔ ہمارے لیے روزانہ 5 وقت فرض ہیں، یہ فرض نماز آرام سے پڑھو، دل سے پڑھو، خیال روک کر پڑھو، اللہ کو دیکھ کر پڑھو، رب سے باتیں کرتے ہوئے پڑھو، اللہ سے یاری بناتے ہوئے پڑھو۔ یہ 5 وقت نماز روزانہ 5 بار اللہ کا دیدار کرنا ہے، بس 5 بار رب کا دیدار کر کے پھر اپنے کاروبار میں لگ جاؤ، پھر ہاتھ کار کی طرف، دل پروردگار کی طرف 5 بار جو اللہ سے پیار کیا، اس سے گفتار جو کی 5 بار، تو جب کاروبار میں آئیں گے بھی وہ دل میں ہوگا، ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف۔ یہ نبیوں کا عمل ہے، نبیوں کی صفت ہے، نبیوں کی خصلت، نبیوں کی سیرت ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا۔ صحابیوں، داؤد علیہ السلام کی عبادت مجھے بہت پسند ہے، اللہ نے قرآن میں تعریف کی، مجھے بہت پسند ہے۔ رات کو تہائی عبادت کرتے تھے، تہائی عبادت کرتے تھے، حضور خوش ہوتے تھے۔ یہاں میرے پاس 3 آدمی آئے،
مجھے کہا سیاں آپ بڑے بزرگ ہیں، آپ عالم دین ہے، ہمیں ایک وظیفہ کرنا ہے۔ پھر ہم نے سوچا کہ سائیں کے دربار میں جائیں گے، خانقاہ رحیم آباد میں، وہاں وظیفہ کریں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آئے ہیں تو اچھی بات ہے، کرو وظیفہ، ادھر رات جاگو، پھر وظیفہ کرو، اللہ اللہ کرو، انشاءاللہ صبح نماز پڑھیں گے، درس ہوگا ہمارا۔ میں صبح نماز پر آیا، سمجھا شاید اب نماز پر آئیں گے، دیکھا تو نماز پر نہیں ہیں وہ، پتہ نہیں اللہ خیر کرے، واپس چلے گئے یا کوئی اور بات ہو گئی۔ فقیروں سے پوچھا کہ یہاں کوئی مہمان تو نہیں؟ اللہ جی ہمیں نظر تو نہیں آئے۔ پھر دن کو 10 بجے انہوں نے مجھے فون کیا، سیں آپ سے ملنا ہے۔ میں نے کہا آپ رات کہاں گئے؟ آپ سے ملنا ہے جی، آؤ ملنا ہے، ملیں گے۔ جی کہاں گئے؟ انہوں نے کہا جی رات کو جو ہے نا ہم یہ تھوڑا جنگل کی طرف چلے گئے، وہاں وظیفہ کیا، وظیفہ۔ میں نے کہا صبح نماز؟ انہوں نے کہا حضرت جی پھر نماز ہم سے چلی گئی، نماز نہیں پڑھی۔ استغفر اللہ، اللہ کا بندہ ساری رات وظیفہ کیا اور صبح کی نماز نہیں پڑھی، یہ کون سا وظیفہ ہے آپ کا؟ یہ کون سا وظیفہ ہے؟ رات آپ لوگوں نے جاگا ہے اور صبح کی نماز چھوڑ دی ہے، یہ وظیفہ کسی کام کا نہیں آپ کا، یہ اثر نہیں کرے۔ آپ خانقاہ رحیم آباد ہے، میں سمجھا صبح نماز میرے ساتھ پڑھو گے اور پھر آپ درس میں بیٹھ جاؤ گے، میں آپ کو کچھ دینی باتیں سمجھاؤں گا۔ نہ نماز ملی، نہ جماعت ملی، نہ درس ملا، نہ خانقاہ رحیم آباد کا حق ادا ہوا۔ بس اپنے نفس کو خوش کیا کہ میں خانقاہ رحیم آباد میں گیا۔ خانقاہ رحیم آباد آپ نہیں آئے، آپ میرے پاس نہیں آئے۔ ان کو سمجھاتا رہا، نہ ان کا وظیفہ پورا ہوا، نہ ان کا کام ہوا، نہ ان کی مراد پوری ہوئی۔ خدا کا بندہ بے اصول کام کریں گے کیسے کامیاب ہوں گے؟ بے اصول کام شیطانی دھوکے میں، شیطانی سوچ میں، شیطانی وسوسہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو جاؤ گے۔ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ دین ملا نہ دنیا ملی، کچھ بھی نہیں ملا۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں بیچارے بے اصول چلتے ہیں، اپنے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔ پھر یہاں سے پریشان ہوا، پھر چلا گیا بہاولپور۔ 3-4 سال کے بعد پھر مجھے فون کیا، میں نے کہا مراد پوری ہوئی یا نہیں؟ کہا نہیں ہوئی۔ کہنے لگا سی ہمیں آپ کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، آپ کے در پر ہی آنا پڑے گا۔ میں نے کہا میرے در پر آؤ تو میری باتیں بھی تو سمجھو، میری باتوں پر عمل بھی کرو، میں تمہیں نبی کی باتیں سمجھاؤں گا۔ آپ بے اصول چلتے ہیں تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ، نبیوں کی باتیں سنیں، میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھا رہا ہوں۔ ایک نبی کی سیرت سمجھیں، نبی کی عادت مبارک سمجھیں۔ رات کو جاگتے تھے، تہائی عبادت کرتے تھے، پھر آرام بھی کرتے تھے۔ آرام بھی آخر بشر کا حق ہے، اللہ نے جسم دیا، جسم کا حق ہے، اپنے نفس کا حق ہے۔ نیند کرنا اس نیت سے کہ میں صحت مند ہو کر اچھی طرح اللہ کی عبادت کروں، یہ نیند بھی عبادت ہے۔ مباح عمل اچھی نیت سے عبادت ہے۔ نیند فی نفسی مباح ہے، نیت اچھی ہے تو مباح عمل اچھی نیت سے عبادت ہے۔ مباح کام میں اگر نیت اچھی ہو تو عبادت ہے۔ تو آپ سمجھیں، ایک آدمی کہتا ہے جی میں تھوڑا باہر سیر کرتا ہوں، تھوڑی طبیعت صحیح ہو تاکہ میں اچھی طرح پڑھا سکوں، مطالعہ کر سکوں، عبادت کر سکوں، تو اس کا روڈ پر پھرنا عبادت ہے۔ سمندر کی سیر کے لیے جانا عبادت ہے۔ باغوں میں پھرنا فی نفسی مباح ہے، باغات میں پھرنا چونکہ نیت اچھی ہے کہ صحت مند ہو کر میں اچھی عبادت کروں، تو باغ میں اس کا پھرنا بھی عبادت ہے۔ مباح عمل میں اگر نیت اچھی ہو تو مباح عمل عبادت ہے۔ اس لیے اللہ والوں کا ہر عمل عبادت ہے کہ نیت ان کی اچھی ہے، ان کا ارادہ اچھا ہے۔ آپ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں، دل سے پڑھیں، فرض نماز آہستہ پڑھیں، زیادہ نوافل نہیں پڑھتے، فرض واجب سنت ان کو نہیں چھوڑنا، فرض واجب سنت ان تینوں پر عمل کریں، دل سے پڑھیں، حضور قلب سے پڑھیں، رب کا دیدار کر کے پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فیض ملے گا، نور ملے گا، قلبی سکون ملے گا۔ فارغ ہو کر پھر اٹھیں، پھر حلال روزی کی طرف۔ اب حلال روزی سنیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت مبارک تھی
روزانہ عام لباس پہن کر بازار میں جاتے، کبھی دیہات میں جاتے، کبھی جنگل میں جاتے، عام ڈریس میں، عام لباس میں، کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ کون ہیں۔ کسی آدمی کو دیکھتے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت ہے، خوش ہو جی، کیا حال حوال، کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں۔ لوگوں کے دکھ سنتے تھے، لوگوں کے احوال سنتے تھے، پریشانی سنتے تھے۔ کسی کو اگر تکلیف ہے تو اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تیری رعیت ہے، تو بادشاہ تیرے ملک میں رہتا ہے، اس کو کیوں تکلیف ہے، کیوں پریشانی ہے، اس کا سنبھال آپ نے کیوں نہیں لیا؟ اس طرح لوگوں سے ملتے اور احوال لیتے تھے، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ سبحان اللہ، یہی نبی۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کی بیوی کو تکلیف ہے، بلا وجہ آپ سے حساب ہوگا۔ آپ کا بیٹا پریشان ہے، آپ خاموش ہیں، سنبھال نہیں رہتے، تو آپ سے حساب ہوگا۔ آپ کی بیٹی پریشان، آپ سے حساب ہوگا۔ ایک گھر کو تو سنبھالیں، ایک گھر کو تو آپ اصول کے ساتھ چلائیں، بس غافل ہے، فکر بھی نہیں۔ جس طرح اللہ کا حق ہے، اسی طرح آپ کے گھر والوں کا آپ پر حق ہے۔ آپ بادشاہ بن گئے تو آپ پر پھر پورے ملک کا حق ہے، پورے ملک کا سنبھالنا آپ کے ذمہ ہے۔ تو آپ سوچیں گے کہ ان کو کس طرح میں فائدہ پہنچاؤں، دینی فائدہ پہنچاؤں، دنیوی فائدہ پہنچاؤں۔ ان کے گیس کا ذمہ دار بھی آپ، ان کی بجلی کا ذمہ دار بھی آپ، ان کی بیماری میں صحت کے انتظام کا ذمہ دار بھی آپ، ان کے روٹی پانی کا ذمہ دار بھی آپ، انسانوں کی دینی دنیوی تمام تر سہولیات کا ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کو ہی سوچنا ہے۔ اگر ہمارے بادشاہ عالم بنے، قرآن و سنت کے ماہر بنے، پھر اس کے بعد دنیا کے نئے طریقے سے سنبھالنے کے قوانین کے ماہر بنے، پھر اللہ سے محبت کریں، خلوص کے ساتھ خدمت کریں، ملک روشن ہوگا، تر و تازہ ہوگا، سب آدمی سکون کی زندگی گزاریں گے۔ ایک قدرت کا ایک نظام ہے۔ اللہ ہمارے ملکوں کے بادشاہوں کو عالم اور اچھا سیاستدان، مخلص اللہ کا بندہ، دیندار، پرہیزگار، لوگوں کا غم خوار بنائے، بس پھر باغ و بہار۔ اللہ کا بندہ خیریت ہے، داؤد علیہ السلام پوچھ، اللہ کا بندہ خیریت ہے، کوئی پریشانی تو نہیں؟ میں کہا الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں بیٹھا ہوا تھا کہ خدا کو پتہ تھا کہ اب داؤد یہاں آئیں گے، وہ فرشتے کو سلام دیں گے۔ جی آپ بادشاہ کے بارے میں سنیں، آپ کے بادشاہ کے؟ نے کہا الحمدللہ، بادشاہ بڑے نیک آدمی ہیں، دیندار آدمی ہیں، لوگوں کے غم خوار آدمی ہیں، بہت اچھے آدمی ہیں، بہت پیارے آدمی ہیں۔ یہ بادشاہ کے لیے اگر کوئی اچھی نصیحت، انہوں نے کہا بادشاہ تو اچھے ہیں، لیکن اگر ایک بات پر عمل کریں پھر تو سونے پر سہاگا، پھر تو ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بارک اللہ اللہ، پھر تو واہ واہ ہوگا۔ جی کون سی بات؟ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ بادشاہ اپنا وظیفہ، روز کا خرچہ، گھر کا کھانا پینے کا خرچہ بیت المال سے اٹھاتے ہیں۔ اگر خود کما کر کھائیں، اپنی محنت سے کھائیں، اپنا کاروبار کر کے کھائیں، پھر تو سبحان اللہ، ان کا درجہ بہت بلند ہوگا، اللہ کی رحمت اس پر بہت زیادہ ہوگی، اللہ کے بہت زیادہ پیارے بندوں میں شمار ہوں گے۔ اور حقیقت تھی کہ یہ وظیفہ بیت المال سے اٹھاتے تھے، اور نبی تھے اور بادشاہ تھے، سمجھدار تھے۔ کہا سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی بات سنائی، بڑی پیاری بات سنائی، آپ نے سبق بہت اچھا دیا۔ اب گزارش ہے آپ دعا کرو اللہ اس داؤد علیہ السلام بادشاہ کو توفیق دے، وہ اپنے ہاتھ سے کما کر اپنے گھر کا خرچہ چلائیں۔ اس نے دعا شروع کی، اللہ ہمارے ملک کے بادشاہ کو تو توفیق عنایت فرما، حلال روزی اپنے ہاتھ سے کمائیں، ہاتھ سے کما کر اپنے گھر کو چلائیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں، اللہ ان کے درجے کو بلند سے بلند فرما۔ داؤد علیہ السلام کہہ رہے تھے آمین آمین۔ ہم تو شرماتے ہیں، کسی کو یہ کہو دعا کرو، میری شرم آتا ہے بھائی، اللہ کا پتہ کیوں شرماتا ہے، کیوں شرماتا ہے؟ سمجھ رکھ، دوسرے کی بات سن، اگر کوئی نصیحت کرے غصہ آتا ہے۔ اتنے انسان بگڑ گئے، دماغی کمزوری ہے، دل کی کمزوری ہے، ٹیکے لگا لگا کر قوت ختم ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا چکر ہے۔ یہ بچپن میں بھی ٹیکے لگاتے ہیں، یہ انسان کی طاقت کو ختم کرتے ہیں، ٹیکے لگ لگ کر نشوں کے اور قوت کو ختم کرنے کے، حوصلہ ختم، طاقت ختم۔
آپ انسان ہیں، آپ ذہین ہیں، آپ قوی ہیں، آپ مرد ہیں، آپ کے اندر طاقت ہونی چاہیے. غلط چیزیں نہ کھاؤ، غلط دوا استعمال نہ کرو، غلط ٹیکے نہ لگاؤ، اپنے بچوں کی حفاظت کرو، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرو، اچھی تربیت کرو، ان کی صحت و تندرستی کا انتظام کرو، ان کو شیر بناؤ، دین کے بھی شیر بناؤ، نبی کے اسلام کے خدمت کرنے کے لیے بھی شیر بناؤ، اللہ والوں کی غلامی میں شیر بناؤ، اور دین کو اشاعت کرنے میں شیر بناؤ. آپ کے بچے شیر بنے، شیر. ہمارے زمانے میں دیکھتا ہوں نا، کوئی نصیحت کرے تو غصہ آتا ہے. اتنا بگڑا ہوا آدمی، اللہ کا بندہ، وہ آپ کی خیر خواہی کرے، نصیحت کرے، سنو، اچھی طرح سنو تو صحیح کہتا کیا ہے. سنو، اچھی بات کہے، مسکراؤ گا، سبحان اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے کیسی اچھی بات سنائی. داؤد علیہ السلام نبی ہیں بابا، نبی کو بھی نصیحت کی جاتی ہے. میں نبی ہوں اور تو مجھے نصیحت کرتا ہے نا. نبی ہیں، سنتے ہیں، نبی ہیں، سنتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے. آپ نے فرمایا کافر طواف کے لیے چھوڑتے نہیں، ابھی احرام اتارنا ہے، آئندہ سال قضا کرنا ہے، عمرہ قضا کرنا ہے، ابھی احرام اتارو. صحابیوں احرام اتارو، بس یہاں ہمارا عمرہ بند، واپس جائیں گے، آئندہ سال اگر قضا کریں گے. صحابہ کہتے تھے حضور ابھی دشمنوں کی غلطی ہے، قریش کی غلطی ہے، بلا وجہ ہمیں روکتے ہیں، ان کو حق حاصل نہیں، اب کیسے ہم احرام اتاریں، عمرہ کیسے یہاں توڑیں، دل نہیں چاہتا. حضور نے تو کہہ دیا. صحابہ کشمکش میں تھے، کیا کریں، پتہ نہیں دل سے حکم ہے یا ہمارے امتحان کے لیے حکم ہے، کیا بات ہے. حضور بھی پریشان تھے. میں نے کہا آج عمرہ بس کرو، احرام اتارو، کوئی احرام اتارتا نہیں. حضور پریشان تھے، کیا کریں، غمگین تھے. خیمہ میں آئے، بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفکر تھے، سوچ رہے تھے، یوں کہ غمگین تھے. خیمہ مبارک میں آئے تو بی بی ام سلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھدار خاتون تھی، نبی کی بیوی ہیں، حرم محترمہ ہیں، ذہین تھی، ہوشیار تھی، محبت والی عاشقہ تھی. حضور کی طبیعت سمجھ گئی، حضور متفکر ہیں. عرض کیا حضور خیر ہے، آپ غمگین نظر آ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا پریشانی. حضور نے فرمایا بات یہ ہے، میں نے صحابہ کو کہا کہ احرام اتارو، بس واپس جاتے ہیں، ابھی نہیں چھوڑتے. ضد اچھی بات نہیں، عاجزی اچھی ہے، صبر اچھا ہے، کوئی بات نہیں، جھگڑے کو چھوڑو. اب وہ احرام اتارتے نہیں. میں سوچنا اب کیا کروں، ان کو کہا بھی احرام اتارتے نہیں، ابھی کیا کریں. بی بی صاحبہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں ایک مشورہ دیتی ہوں تو عورت، حق تو نہیں، لیکن مشورہ پیش کرتی ہوں، اگر آپ میرے مشورہ پر عمل کریں مشکل حل ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو جائے گا. سارے صحابہ احرام اتار دیں گے، جو آپ کی مراد ہے پوری ہو جائے گی. حضرت بی بی بتائیں کون سا مشورہ. اچھی بات ہے، آپ اچھی بات سنا رہی ہیں تو سننا چاہیے، آپ اچھی بات سنائیں، میں عمل کروں گا. یوں نہیں کہتے میں نبی، تو میری بیوی اور تو مجھے ہدایت کرتی ہے، تو مجھے سمجھاتی ہے. ہمارے زمانے میں دماغ کمزور، دل پرفتور، پرقصور، تکبر غرور سے بھرا ہوا، شیطانی اثرات سے اپنے کو بڑا سمجھتے، کسی کی بات سننے کے لیے ہمت ہی نہیں، گوارا ہی نہیں کرتا، اندر گنجائش ہی نہیں، ہوا سے بھرا ہوا ہے، غصہ. حضور نے فرمایا بی بی صاحبہ بتائیں. سبحان اللہ، آپ کا مشورہ میرے لیے بہتری کے لیے بہت خوب ہے، میں سنوں گا، مناسب ہوگا قبول کروں گا اور اعلان دوں گا، عمل کروں گا. عرض کیا حضور مشکل بات نہیں، آپ جائیں صحابہ کے درمیان اپنا احرام اتاریں، ابھی آپ ہی تو احرام میں ہیں، آپ اپنا احرام اتاریں اور پھر فرمائیں کہ بس احرام اتر گیا، اب واپس جانا ہے. آپ اپنا احرام اتاریں گے، لوگ آپ کو دیکھیں گے، سب احرام اتاریں گے. بس اب کوئی پھر دیر نہیں کرے گا، ابھی آپ کا اپنا احرام ہے، آپ زبان سے کہتے احرام اتارو، وہ کہتے ہیں نبی نے احرام اتارا نہیں تو کیسے اتاریں گے. حضور نے فرمایا واہ بیوی واہ، آپ نے مشورہ بہت اچھا دیا. یہ اللہ کی شان ہے، کبھی کبھار کس کے دل میں ڈالتا ہے، کبھی کسی کے ذریعے سمجھاتا ہے، کبھی چھوٹا بچہ ایک ایسا لفظ نکالتا ہے جو آپ کے لیے رہبری ہوتی ہے. آپ غصہ کیوں کرتے ہیں؟
آپ تیز کیوں ہوتے ہیں؟ اپنے اندر بگاڑ آپ نے کیوں پیدا کی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اچھے لوگوں کی صفتیں، نبیوں کی صفتیں، کامل لوگوں کی علامتیں. کامل لوگ غصہ نہیں کرتے، تیز نہیں ہوتے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی ہیں، اور ایک دیہاتی آدمی جو بیابان میں بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑی کر رہے ہیں یا تو جانوروں کو چرا رہے ہیں، ان کی بات سن رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. فرماتے ہیں سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھی نصیحت کی ہے، بہت پیارا سبق دیا. ابھی آپ دعا کریں، میں آمین کروں، اللہ قبول کرے. یہ نبی، یہ نبی. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ. میرے والد صاحب اللہ کے نیک بندے تھے، پیارے بندے تھے، تواضع والے تھے، ہمت والے بھی تھے، قوت والے بھی تھے. میں کبھی کبھی حضور کو مشورہ دیتا، سچا جو تھا، مخلص تھا، سمجھتا تھا اب اس میں فائدہ ہے. تو چونکہ سچا تھا، کھوٹ تو ہے ہی نہیں، اندر میں کوئی گڑبڑ ہے نہیں، صفائی ہے. تو میں عرض کرتا حضور ایک مشورہ پیش کرو. آپ مشورہ بیان کرو، مشورہ دو. حضور سنتے تھے مشورہ. اگر مشورہ اچھا ہوتا تھا، ان کے سمجھ میں آتا تھا، قبول کرتے تھے. اگر نہیں تو پھر صبر کرتے تھے. پھر میں اس کو سوچتا ہوں، میں بھی سوچتا ہوں اس کو. سنتے تو تھے، خوش ہوتے تھے. اگر خوش نہ ہوتے تو میں دوبارہ مشورہ نہ دے سکتا. وہ خوش ہوتے تھے تو پھر ہمیں ہمت ہوتی تھی نا. اگر انسان ابا کو کچھ عرض کرے، وہ قبول کرے، سنے، تو پھر دوبارہ بیٹا بول سکتا ہے. اگر وہ نہ سنے، قبول نہ کرے، تو پھر دوبارہ ہمت نہیں ہوتی. غصہ کرے پھر تو زبان ہی بند ہوتی ہے. بڑے کو مشورہ تو وہ کرے، غصہ تیز ہو جائے، برا بھلا کہے، تو پھر بیٹے کو کہاں ہمت ہوتی ہے. اللہ والے تھے، اللہ کے پیارے تھے، غصہ والے نہ تھے. ہم اپنے شیخ کو اچھے مشورے دیتے تھے. جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی بنا پر اچھے مشورے دیتے تھے. قرآن نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے میرے محبوب ان سے مشورہ کیجئے معاملات میں. تو یہ سنت ہے، اچھی صفت ہے. آپ اپنے بیوی سے کبھی مشورہ کرو، اپنے بچوں سے مشورہ کرو، دوستوں سے مشورہ کرو، اہل تجربہ سے مشورہ کرو. اس طرح کامیاب ہو جاؤ گے. فرشتہ جو انسانی شکل میں بیٹھے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے ہاتھ سے اگر کام کریں، اگر بادشاہ اپنے ہاتھ سے کام کرے. سبحان اللہ. داؤد علیہ السلام نے بات سنی، گھر پہنچے، دعا شروع کی. اللہ میری عرض ہے، تو مجھے توفیق عنایت کر، میں اپنے ہاتھ سے کماؤں، اپنے گھر کا پورا خرچہ اپنے ہاتھ سے چلاؤں. یہ اچھی بات ہے. یہ قصہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ ایک نبی کی صفت دیکھیں. نبی کی صفت، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ بس میں چندہ کروں، لوگوں سے ملے. اگرچہ بادشاہ اور بڑے عالم کا خرچہ بیت المال پر ہے. میں نے دوستوں کو آج یا کل یہاں درس میں سنایا، کسی علاقہ میں اگر کوئی بڑا عالم دین ہو اور علم کے لیے وقف ہو، سارا وقت علم کے لیے اپنے آپ کو حوالہ کرے، لوگوں کی خدمت کرے، اس علاقہ میں لوگوں کو دین سمجھاتا ہے، اسی کام میں لیے وقف ہے، تو ان لوگوں پر شرعاً فرض ہے کہ اس عالم دین کے گھر کا پورا خرچہ جمع کر کے دے دے. شریعت کا مسئلہ ہے یہ. اس علاقہ کے لوگوں پر شرعاً فرض ہے کہ سب پیسے جمع کریں. اس آدمی کے اپنے روٹی کا خرچہ، 4 بیویوں کا خرچہ، اس کے بیٹوں کا خرچہ، بیٹیوں کا خرچہ، جو بھی گھریلو خرچہ ہے، سارا وہی لوگ جمع کر کے دیں گے. یہ جمع کر کے خرچہ دینا شریعت میں فرض ہے. عموماً اس مسئلے سے عام لوگ واقف نہیں ہوتے. اگر اس مولوی صاحب دین کے خدمت گزار کی ایک بیوی ہے تو ایک بیوی کا خرچہ لازم ہے. اگر اس کا ارادہ ہو، اس کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ کہتا میں دوسری شادی کروں گا، تو کوئی جماعتی اس کو روک نہیں سکتا. حضرت آپ کا خرچہ ہمارے اوپر ہے، اب آپ کیوں دوسری شادی کرتے ہیں؟ آپ کے پاس اپنی طاقت تو ہے ہی نہیں، خرچہ تو ہم دیتے ہیں، آپ کیوں شادی کرتے ہیں؟ روک نہیں سکتے. دوسری شادی بھی کر سکتا ہے، دوسری شادی کرے، سب پر لازم ہوگا دوسری بیوی کا خرچہ دینا. تیسری شادی کا ارادہ کرے بھی روک نہیں سکتے، عالم کو روک نہیں سکتے، پھر سب پر لازم ہوگا تیسری بیوی کا خرچہ دینا. دیکھو اسلام کو، دیکھو شریعت کو. شامی کے اندر موجود ہے، رد المحتار میں موجود ہے، عالمگیری میں مسئلہ موجود ہے، فقہ و فتاویٰ کی بڑی سب کتابوں میں موجود ہے. چوتھی بیوی کا اس کو ارادہ ہو تو چوتھی شادی کرے،
ان محلے والوں پر لوگوں پر لازم ہے کہ اس کی چوتھی بیوی کا بھی خرچہ ادا کریں۔ میرے پاس ایک فیصلہ آیا، ابا بوڑھا تھا بیچارہ، اب بوڑھا تھا بیچارہ، سمجھدار تھا، زمیندار تھا، سمجھدار تھا، لیکن بوڑھا تھا بیچارہ، باتیں کرتے ہوئے روتا تھا، دل اس کا کمزور تھا۔ 4 یا 5 بیٹے اس کے ساتھ تھے، یہاں میرے پاس حجرے میں آئے، 4 بیٹے تھے یا 5 بیٹے تھے بیٹوں کے ساتھ، بوڑھا ابا آیا، 4-5 بیٹے اس کے ساتھ تھے۔ حضرت ہم نے آپ کا نام سنا ہے، فیصلے کے لیے آئے ہیں، ہماری بات سنو اور ہمارا فیصلہ کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ فیصلے کے لیے آئے ہیں تو میں بات سنوں گا، آپ کا مسئلہ۔ سائیں میرا اور میرے بیٹوں کے درمیان جھگڑا ہے، آپ اس مسئلے کو حل کرو، میرے اور بیٹوں کے درمیان جو شرعی فیصلہ ہے، جو اللہ رسول کا قاعدہ ہے، اس کے موافق ہمارا فیصلہ حل کرو، جو آپ کہیں گے میں ویسے کروں گا۔ آئے ہیں پہلی بار میرے پاس، میں ان کو پہلے جانتا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا، پہلی بار ابا اور بیٹے میرے پاس آئے۔ بیٹا کیا خیال ہے، ابا صحیح کہتا ہے؟ ہاں ابا صحیح کہتا ہے، ابا کی بھی بات سنو اور ہماری بات بھی سنو اور ہمارا فیصلہ کرو۔ اچھی بات ہے، ابا بھی فیصلے کے لیے راضی ہے اور بیٹے بھی فیصلے کے لیے راضی ہیں۔ جی ابا بات کرو، بات کیا ہے؟ سائیں بات یہ ہے کہ میں خود حلال روزی کماتا تھا، اپنے بچوں کو پالتا پالتا بڑا کیا، پھر جب عمر میری زیادہ ہو گئی تو پھر میں نے کہا میری زمین ہے، ابھی میں تو ویسے بوڑھا ہوں اور بچے مجھے کھانا کھلاتے ہیں تو زمین تقسیم کر کے بچوں کو دے دوں، زمین تقسیم کر کے بچوں کو دے دوں۔ میں نے پھر یہی سوچا، سائیں پھر اتنے جرب اس بیٹے کو دیے، اتنے جرب برابر 7 جرب اس کو دیے، 7 جرب اس کو دیے، مثلاً 7 اس کو دیے، 7 اس کو دیے، 7 اس کو دیے، اس آخری جو 7 والا ہے اس کے ساتھ میرے 3-4 جرب اور بھی ہیں۔ میں نے کہا میں اب تک زندہ ہوں بیٹا، میرے یہ تھوڑے ہیں 3-4، یہ آپ کے ساتھ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں پھر آپ مجھے کھانا کھلاتے رہو۔ دوسرے بیٹے کبھی کھلاتے ہیں کبھی نہیں کھلاتے، بہرحال میں ابھی اس کے حوالے ہوں، یہ مجھے روٹی کھلاتا ہے۔ اب ان کے حوالے کیا ہے، پھر مجھے دوسری، میری پہلی بیوی بہت کمزور ہو گئی، بہت معذور ہو گئی، مجھے دوسری شادی کا ارادہ ہوا۔ میں اب تک ٹھیک تھا، تندرست تھا، بیوی پہلے اس حال میں ہو گئی جو بیچاری کام نہیں کر سکتی تھی، پھر میں نے ارادہ کیا کہ دوسری بیوی شادی کروں، تو بیٹا میرے اوپر ناراض ہوا کہ ابا تو دوسری شادی کرے گا پھر یہ زمین کا حصہ ادھر چلا جائے گا، ہماری بیویاں ہیں آپ کو روٹی دیں گے، آپ دوسری شادی کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ابا بس مجھے شوق ہے، بس میں کرتا ہوں، بس آپ مجھے چھوڑو، مجھے معاف کرو، چھوڑو۔ بیٹے بہت تنگ کرتے رہے، پھر مجھے بھی شوق تھا، میں نے بیٹوں کا نہ مانا اور شادی کر لی۔ شادی جو کر لی تو اگر دوسری بیوی ہے اس کا بھی کچھ خرچہ ہے، تو پھر میں نے بیٹوں کو کہا کہ اب میری زمین تھی، میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، مجھے اب تھوڑا تھوڑا اب ہر مہینے میں 2000 آپ دیں، 2000 وہ دے، 2000 وہ دے، تاکہ میری اس بیوی کا بھی خرچہ ہو جائے، تاکہ میں بھی تنگ نہ ہو جاؤں۔ ایک بیٹا ہے، اب وہ بیچارہ مجھے خرچہ دیتا ہے، میری دوسری بیوی ہے، انسان تھوڑا خرچہ بڑھتا ہے۔ میں نے کہا جو آپ زمین جو آپ کی تھی ان کو دیا، ان کے نام پر کیا، انہوں نے کہا میں ان کے خطونی نہیں دیا، انتقال نہیں دیا، ویسے ان کے حوالے ہے، قبضہ ان کے ہے، ان کے حوالے دے دیا۔ میں نے کہا پھر بعد میں آپ خطونی کرنا، خطونی نہیں دی ہے، باقی حوالے ان کے ہے، میں ان سے زمین واپس نہیں لیتا، زمین ان کا ہی ہے، ان کے پاس ہو، پھر مجھے تھوڑا مدد کریں، مجھے 2000 دیں یا جتنا مناسب سمجھیں تاکہ میری بھی زندگی گزرے۔ یہ بیٹا مجھے دے رہا ہے لیکن میرا خیال ہے اس پر بوجھ کیوں ہے، میرا خیال ہے یہ سب بیٹا مجھے دیں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شادی دوسری کیوں کی ہے شادی دوسری کیوں کی ہے، بس اس وجہ سے مجھ پر ناراض ہیں۔ میں نے کہا میرا فیصلہ سنتے ہو، شریعت نے اس ابا کو دوسری شادی کی اجازت دی ہے، اب یہ بیٹے بالکل منع نہیں کر سکتے، ان کو حق حاصل نہیں ہے، ان بیٹیوں کو حق حاصل نہیں کہ ابا کو روکیں کہ آپ نے دوسری شادی کیوں کی ہے۔ بیٹا آپ نے روکا، ابو کو اگر روکا ہے تو آپ معافی مانگیں، یہ آپ نے غلط کیا۔ جب اللہ رسول کی طرف سے اس کو دوسری شادی کی اجازت ہے
جب رب نے اجازت دی تو آپ منع نہیں کر سکتے، آپ کا منع کرنا غلط ہے۔ یہ ابا کا احسان ہے کہ اپنی زندگی میں آپ کو 7 جریب دے دیا۔ ابا پر لازم نہیں کہ آپ کو 7 جریب دے، ابا کے مرنے کے بعد آپ 7 جریب لیں گے۔ اب تک ابو زندہ ہے تو یہ ساری زمین کا مالک ابو ہے، آپ نہیں ہیں۔ یہ تو ابا کا فضل ہے، یہ تو اس کا کرم ہے، یہ تو اس کی مہربانی ہے کہ اپنی زندگی میں آپ کے حوالے کیا۔ اگر آپ خوش ہیں، ابو کو تنگ نہیں کریں گے، کچھ نہ کچھ مدد کریں گے جتنا آپ سے ہو سکے تو ٹھیک، ورنہ ابا کو کہوں گا زمین واپس لے لے آپ سے، 7 جریب اس سے بھی واپس لے، اس سے بھی لے، کیونکہ مالک ہے اور زندہ ہے، خطونی آپ کے حوالے نہیں کی ہے تو آپ سے واپس کرے گا۔ یہ میرا فیصلہ ہے آپ کے لیے۔ اس ٹائم انہوں نے کہا ہاں جی بس ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے۔ میں نے قبول کر لیا، بس ہم سے آئندہ ابو کو تنگ بھی نہیں کریں گے اور جتنا ہو سکے گا خدمت کریں گے۔ ابا نے کہا کہ میں اس بیٹے کے ساتھ ہوں، اس کو میں نے 3-4 جریب دیے ہیں اپنے، مزید جتنا مجھے احسان کریں گے، میں نے احسان کیا، یہ بھی احسان کرے تو میں خوش ہوں گا، ان کو دعائیں دوں گا اور مجھے تنگ نہ کرے۔ فیصلہ ہو گیا۔ پھر کہا جی آپ یہ فیصلہ لکھ رہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میں لکھ کر دیتا ہوں۔ 2 دن کے بعد ایک بیٹا میرے پاس آیا، 1 دن یا دوسرے 2 دن کے بعد مجھے کہا صحیح فیصلہ نہ لکھنا۔ میں نے کہا وہ 2-3 دن کی میں نے مہلت لی تھی، مجھے ٹائم نہیں تھا، فیصلہ تو مجھے لکھنا ہی ہے، فیصلہ تو ہو گیا، آپ نے مان لیا، میرے سامنے فیصلہ بھی ہو گیا۔ میں نے بس مختصر آپ کو سمجھایا فیصلہ، تو فیصلہ تو ہو گیا ہے، میں لکھوں یا نہ لکھوں، اب لکھنے میں ابو کے لیے قوت ہوگی۔ انہوں نے کہا فیصلہ نہ لکھیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی صحیح یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے، ہم فلاں مولوی کے پاس گئے ہیں اور اس نے کہا ہے کہ ابو واپس نہیں لے سکتا اور آپ زمین کے مالک ہیں۔ میں نے اس کو بہت ڈانٹا، میں نے کہا پھر آپ کو شرم نہیں آتی میرے پاس آئے؟ میں جاہل تھا، آپ مجھے عالم سمجھ کر میرے پاس آئے، مجھے آپ نے حکم ثالث بنایا، پھر کہا فیصلہ جو کرو قبول ہے، میرے سامنے قبول بھی کیا، قبول کرنے کے بعد ابھی آپ کہتا ہے کہ فیصلہ قبول نہیں کروں گا۔ یاد رکھ، آپ نے جو ابھی لفظ کہا غلط کہا ہے، خود آپ سے حساب لے گا، ذلیل ہو کر تو مرے گا۔ اس اپنے حال سے واپس ہو، رجوع کر، ورنہ تباہ ہوگا۔ اس کو ڈانٹا، کیونکہ غلط تھا تو اس کو ڈانٹنا ہی پڑا، ڈانٹنا لازم تھا۔ سمجھتے ہو یہ پورا قصہ اس لیے سنایا کہ اتنی جہالت بڑھ گئی ہے، دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے، دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے کہ بیٹا ابو کے مقابلہ میں ہے، بیٹا ابو کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ ابو نے اتنا احسان کیا، احسان میں سے 1% احسان طلب کر، 1%، 100% احسان کیا، ابھی 1% مانگ رہا ہے اور بیٹا اس میں ضد ہے اور ابو سے لڑ رہا ہے، کہتے ابو نے دوسری شادی کیوں کی؟ استغفر اللہ۔ اس لیے تو کہا جاتے پیر لے، کامل پیر، جاہل پیر نہ، عالم پیر۔ عالم پیر کی بیعت کر، عالم پیر کی صحبت اختیار کر، عالم پیر کی صحبت میں مجلس میں آ، ان کی اچھی اچھی باتیں سن، قرآن اور سنت اس کے منہ سے سیکھ، سبق سیکھ، تاکہ اچھی زندگی گزارنے والا ہو جا، دنیا بھی تیری بنے، آخرت بھی تیری بنے، ورنہ ذلیل رہے گا، خوار رہے گا۔ یاد رکھو اگر یہ آدمی توبہ نہیں کرے گا تو ذلیل ہوگا۔ یہ لڑکا باپ اس وقت بھی اسی کے بارے میں اشارہ کرتا تھا کہ یہ جو ہے نا گمراہ ہے، یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف دے رہا ہے، ذلیل ہو کر مرے گا یہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے، اگر کسی علاقے کا بڑا عالم دین جو لوگوں کے دینی خدمت کے لیے وقف ہو تو اس کا سارا گھر کا خرچہ لوگوں پر فرض ہے۔ یہ تو کمال ہے کہ عالم دین پھر بھی اپنا حلال روزی کا ذریعہ بنائے، خود ہاتھوں سے کما کر کھائے، خود محنت کرے، اپنے وکیل بنائے، اپنے نائب بنائے، مضارب بنائے، لوگوں کو پیسہ دے جی کاروبار کریں، کچھ حصہ مجھے دیں، کچھ آپ دیں۔ یہ تو اس عالم دین کا کمال کہلائے گا، یہ تو اس کا اعلیٰ مقام کہلائے گا۔ لازم اس پر نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ مقام ہے، یہ اس کا کمال ہے کہ بیت المال سے لیتا جائز تھا، لیکن یہ اس کا کمال ہے کہ اللہ نے اس کو سمجھایا، داؤد آپ قیامت تک لوگوں کے لیے سبق بنے، بادشاہ اور 100 بیویاں، بہت بچے، سب کو اپنے ہاتھوں سے کما کر کھلاؤ۔ مردوں کا کام ہے یہ، مردوں کا کام۔ الحمدللہ میں نے ارادہ کیا اپنے دوستوں کو حلال روزی کمانے کی ترغیب دوں گا۔ ہم حلال روزی کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، فرض ہے،
حلال روزی کمانا فرض ہے. طلب کسب الحلال فریدۃ بعد الفریدہ رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حلال روزی کمانے کی تلاش، حلال روزی کمانا فرض ہے، پھر تلاش بھی فرض ہے. تلاش کرو، یہ کوشش کرو، حلال روزی کمانے کا راستہ تلاش کرو، یہ فرض ہے. ہمارے نبی نے فرمایا فرض ہے. الحمدللہ یہ دیکھو ہمارے جناب اشرف صاحب یہ بھی حلال روزی کماتے ہیں. وہ دیکھو ہمارے فقیر صاحب حلال روزی کماتے ہیں. جاؤ تو ان کے گھر میں دال کی بوریاں پڑی ہوئی ہیں. فقیر مشتاق جتنے یہ ہمارے فقیر حافظ ہیں، حافظ تنویر، یہ ڈیرہ غازی خان سے 2 دن سے آئے ہیں. وہاں لکڑی کا کام کرتے ہیں، یہ دروازے بناتے ہیں، درخانے دروازے بناتے ہیں. خوش ہوتا ہوں میں. مسجد میں بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو سبق بھی دیتے ہیں، اور پھر اپنے گھر میں حلال روزی کماتے ہیں. خود اپنے ہاتھ سے دروازے بناتے ہیں. میں نے کہا فقیر آپ کے گھر کام آتا ہے یا لوگ آپ کو اپنے گھر لے جاتے ہیں؟ کہا سی دونوں طریقے، کبھی اپنے گھر لے جاتے ہیں، یہ دروازہ بناؤ، یہ ونڈو بناؤ، کبھی میرے پاس کام آتا ہے. کام تھوڑا نہیں، کام بہت ہے. کام تھوڑا نہیں، فارغ نہیں ہوں، کام میں لگا ہوا ہوں، اتنا کام آتا ہے. خوشی کی بات ہے. فقیر اس کو کہتے ہیں. حافظ بھی ہے، مسجد کا امام بھی ہے، مبلغ بھی ہے، اللہ والوں کی خدمت کرنے والا بھی ہے، سالانہ اجتماع میں آنے والا بھی ہے، کبھی کبھار ماہانہ اجتماع میں آنے والا ہے. ہم ابھی گئے بہالپور، بیچارے وہاں پہنچ گئے. کبھی دیکھو کہاں پہنچتا ہے، کبھی کہاں پہنچتا ہے، اور پھر حلال روزی بھی کماتا ہے. دل خوش ہوتا ہے نا، دل خوش ہوتا ہے. الحمدللہ میرے سارے دوست اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اپنا حلال روزی اپنے ہاتھوں سے کما کر کھاتے ہیں. فقیر تجھے خوشخبری ہو، تجھے بشارت ہو کہ تجھے نبیوں کی صفت ملی ہے، اللہ کے نبیوں کی سیرت ملی ہے. نبی حلال روزی کماتے تھے، تو نبیوں والا طریقہ اختیار کرنے والا. تو چوری نہیں کرتا، تو دھوکہ بازی نہیں کرتا، تو لوگوں کا مال نہیں چھینتا، لوگوں کو ایذا نہیں دیتا، تکلیف کر کے پسینہ بہا کر حلال روزی کماتا ہے. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا مبارک اللہ کی دربار میں قبول ہوئی. اللہ نے فرمایا اے داؤد غم نہ کریں، اگرچہ آپ کے گھر کا خرچہ زیادہ ہے، آپ کی بیویاں زیادہ ہیں، آپ کے بچے زیادہ ہیں، آپ کے مہمان زیادہ ہیں. بادشاہ جو ہوا مہمان زیادہ ہیں، غم نہ کریں، آپ اپنی محنت شروع کریں، میں رب تعالیٰ برکت دیتا رہوں گا، تجھے تقویت دیتا رہوں گا، تیرا مال بڑھتا رہے گا، گھر کا سارا خرچہ پورا ہوتا رہے گا. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام نے زمین سے لوہا نکالنا شروع کیا. لوہے کا کاروبار، لوہا نکالنا شروع کیا، لوہے کو گرم کیا، لوہے کو اللہ کے فضل سے بنانا شروع کیا. روزانہ ایک زرہ بناتے تھے. زرہ ایک قمیص ہوتی ہے جو جنگ میں لوگ پہنتے ہیں، اگر کوئی تلوار مارے تو جسم کو کچھ اثر نہیں ہوگا. لوہے کی قمیص، وہ تلوار لوہے کو لگے گی، انسان کو کچھ نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں زرہ. روزانہ ایک زرہ بناتے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک پورا لباس تیار ہو گیا. اس کو 6000 درہم میں بیچتے تھے. درہم چاندی کے پیسے کو کہتے ہیں. 6000 درہم میں بیچتے تھے. ایک درہم برابر 400 روپیہ ہے. ایک درہم برابر 400 روپیہ. 4 درہم تولہ ہوتا ہے. 4 درہم برابر 1 تولہ چاندی. 4 درہم برابر 1 تولہ. 1 تولے کی قیمت 1600 ہے. 1600 کو 4 حصے بناؤ. 400 400 400 400. 16 کے اندر 400 آتے ہیں تو 1 درہم برابر 400 روپیہ. تو 6000 درہم. 6000 درہم کو آپ 400 سے ضرب کریں تو روزانہ کتنا ہوگا؟ تقریباً 24 لاکھ روپے ہوں گے روزانہ. 6 چوکے 24 لاکھ روپے روزانہ. 24 لاکھ روپیہ کماتے تھے حضرت داؤد علیہ السلام. 24 لاکھ روپے روزانہ.
اللہ نے اس کے ہاتھ میں برکت ڈالی. لوگ تو آگ میں بار بار گرم کریں گے، پھر بار بار بنائیں گے ہتھوڑوں کے ذریعے سے. ان کے اندر طاقت تھی، انگلیوں میں بھی طاقت تھی، پھر اندرونی اللہ کی رحمت تھی. ہاتھ سے لوہے کو موڑتے تھے اور بناتے جاتے تھے. روزانہ ایک زرہ تیار کرتے تھے. مشنریاں نہیں تھیں، کالب مالب نہیں تھے، محنت، اپنے ہاتھ کی محنت. زرہ تیار کرتے تھے، 24 لاکھ روپے میں اس کو بیچتے تھے. 6,000 درہم میں سے 2,000 درہم اپنے گھر میں خرچ کرتے تھے اور 4,000 درہم اللہ کی راہ میں خیرات کرتے تھے. سنو سنو نبی کا قصہ سنو، اللہ کے ایک پیارے پیغمبر کی سیرت اور اس کی حیات مبارک، زندگی مبارک سنو. 6,000 درہم میں زرہ بیچتے تھے تو ان 6,000 میں سے 2,000 درہم اپنے گھر میں خرچ کرتے تھے. 2 چوکے 8 لاکھ روپیہ اپنے گھر کا خرچہ ہوتا تھا اور بقیہ 16 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. اتنے سخی تھے اللہ کی راہ میں خیرات. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کچھ خیرات بھی تو کرو، کوئی دین کی خدمت بھی تو آپ کریں گے، کون خدمت کرے گا؟ اللہ نے آپ کو دیا، اتنا بخیل بھی نہ بن، اتنا کنجوس بھی نہ بن. صرف اپنے پیٹ کو بھر، اپنے جیب کو بھر، اپنے گھر کا خرچہ چلا. جو بچے اللہ کی راہ میں عطا کر، اللہ کی راہ میں بھی خرچ کر. کون خرچ کرے گا؟ آپ بھی تو خرچ کریں گے. کچھ لوگ دین کی خدمت کریں گے، کچھ لوگ جہاد کریں گے، کچھ لوگ پڑھائیں گے، کچھ لوگ پڑھیں گے، کچھ لوگ تبلیغ کریں گے، کچھ نبی کے دین کی حفاظت کریں گے، کچھ دین کی اشاعت کریں گے. آپ ان کی خدمت کریں گے. سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں ہیں. سوچیں گے اگر میں خیرات کروں گا کل کوئی بیماری آ سکتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آ سکتی ہے، بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے، کیا کروں گا؟ تھوڑا ایک کمرہ تو سونا سے بھرنا چاہیے. نبی تھے، اللہ پر یقین والے تھے. فرمایا بس اللہ دے رہا ہے، کھا بھی رہا ہوں، اللہ کی راہ میں بھی دے رہا ہوں. مرقات شرح مشکات کتاب البیوع میں مشکات شریف کی جو یہ حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کی. فرمایا بہت بہترین اس کا کسب ہے، حلال روزی بہت بہترین ہے کہ داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے ہیں. اس حدیث کی شرح میں مرقات نے یہ لکھا کہ آپ روزانہ زرہ بناتے تھے اور زرہ کی قیمت 6,000 درہم اور ان میں سے 2,000 گھر میں خرچ کرتے تھے، 4,000 اللہ کی راہ میں دیتے تھے. یہ مرقات شرح مشکات میں موجود ہے. یہ نہیں سوچتے کہ کل بچوں کا کیا ہوگا، بیویوں کا کیا ہوگا. کمال ہے. 100 بیویاں حضرت داؤد علیہ السلام کی، 100 بیویوں کو سنبھالتے تھے، سب کا حق پورا کرتے تھے. اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، جسمانی بھی طاقت تھی اور دل کی بھی طاقت تھی. اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَا الْأَيْدِ. ذَا الْأَيْدِ مانا طاقت والے. داؤد، اس داؤد کی شان بیان کرو، داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑے طاقتور تھے. عید عربی میں کہتے ہیں قوت کو، زامنا والا، قوت والے تھے، بڑی ہمت والے تھے، طاقت والے تھے. آپ اپنے پیٹ کا زیادہ خیال رکھیں، آپ کے قبض نہ ہو، پیٹ میں قبض نہ ہو. ایک کھانا جو مطابق ہو وہ کھائیں اور ورزش صحیح کریں، انشاءاللہ آپ سلامت رہیں گے. کھانا صحیح اور اندر میں صحیح ہضم، اندر مشنری آپ کے پیٹ گڑبڑ نہ کرے. 2 اس کے بعد آپ اس کو جسم میں چلائیں، ورزش کریں. کھانا صحیح، پیٹ صحیح، ورزش صحیح، پھر جسمانی قوت صحیح. کھانا صحیح نہیں ملے گا، پیٹ کا نظام صحیح نہیں ہے، قبض ہے، ہوا سے پیٹ بھرا ہوا ہے، پیٹ گڑ گڑ کرتا ہے، گڑبڑ کرتا ہے، تو پھر جسم خراب ہوگا نا. پیٹ گڑ گڑ کرے گا نا، اس کا اثر آنکھوں پر آئے گا. گڑ گڑ کرے گا دماغ پر اثر آئے گا. یہ گڑ گڑ کرے گا نا پھپھڑوں پر اثر آئے گا. گڑ گڑ کرے گا تو کبھی ہاتھ میں درد ہوگا، کبھی ٹانگ میں درد ہوگا، کبھی بائیں ٹانگ میں درد ہوگا.
کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے جن ہے، کبھی دائیں پاؤں میں جاتا ہے کبھی بائیں پاؤں میں جاتا ہے، کبھی دائیں ہاتھ میں کبھی بائیں، کبھی دایاں سر کا حصہ کبھی بایاں سر، کبھی کمر کا دایاں کبھی بایاں، یہ ہوا ہے پھرتی رہتی ہے، دائیں طرف جائیں تو دائیں درد ہوگا، بائیں طرف جائے تو بائیں درد ہوگا۔ یہ آپ کا پیٹ صحیح نہیں، آپ کا اگر پیٹ صحیح ہو تو آپ کا جسم صحیح ہوگا، آپ بوڑھے ہوں گے پھر بھی تر و تازہ ہوں گے۔ پیٹ گڑبڑ ہے پھر وہ پھونکتا جائے گا، پھر موٹا ہوگا، موٹا ہوگا تو اس کو ضرور شوگر آئے گا۔ شوگر کوئی بیماری نہیں، یہ آپ کے پیٹ کی خرابی ہے، پیٹ کا جسم میں دباؤ ہے، پیٹ جب دبا ہوگا تو جسم پھولے گا، کہتے سوج گیا، میرے ہاتھ سوج گئے، پاؤں میرے سوج گئے، جس کو شوگر ہوتا ہے نا وہ سوجتا ہے، یہ پیٹ کا دبا ہے جسم پر، جسم سوجتا ہے تو شوگر ہوگا، جو سوجا ہوا ہو نا اس کو شوگر ہے۔ تو آپ کو اٹکل بتاتا ہوں، پیٹ کو خالی رکھو، پیٹ کو صاف رکھو، ہوا بالکل بند نہ رکھو، بالکل قبض نہ ہو، آپ کا پیٹ سینہ برابر ہو، بالکل آپ کا پیٹ تندرست ہوگا، یہ مرکز ہے، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے۔ پیٹ آپ کا صحیح ہوگا تو آپ کا پورا بدن صحیح ہوگا، دماغ صحیح ہوگا، دل صحیح ہوگا، جسم صحیح ہوگا، تو آپ کے اندر پھر قوت آئے گی۔ پیٹ خراب، قوت نہیں، خوراک صحیح، پیٹ صحیح، ورزش صحیح، تو آپ بالکل فٹ فاٹ رہیں گے، فٹ فاٹ، ٹھیک ٹھاک تندرست رہیں گے۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کسی میں بھی کمی ہے تو آپ بیمار رہیں گے، آپ کے اندر کمزوری پیدا ہوگی، آپ 40 سال کے اندر بوڑھے ہو جائیں گے، کمزوری ہو جائے گی۔ کہتے ہیں جی میں بیوی کے قابل نہیں ہوں، آپ مرد ہیں تو کیوں بیوی کے قابل نہیں؟ اس لیے قابل نہیں کہ ان تین چیزوں میں سے کسی چیز میں کمی ہے، یہ جو تین چیزیں نہیں، ان میں سے کسی ایک چیز میں کمی ہے، ایک چیز میں کمی ہے تو آپ کے اندر ضعف آئے گا، ضعف آئے گا تو آپ بیوی کے بھی قابل نہیں رہیں گے، آپ پھر حلال روزی کے بھی قابل نہیں رہیں گے، آپ پھر نماز کے بھی قابل نہیں رہیں گے، آپ تہجد کے بھی قابل، آپ جو بیمار ہیں، کمزور جو ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ حضرت داؤد علیہ السلام فٹ فاٹ تھے، قرآن نے اس کی تعریف کی ذل عید، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ ذَل عید، یاد کرو، قصہ بیان کرو داؤد کا، جو ہمارے کامل بندے تھے اور طاقتور تھے، ذل عید طاقتور تھے، قوت والے تھے، تندرست تھے، صحت مند تھے۔ کچھ لوگ ظاہری تندرست ہوتے ہیں پھر گناہ میں زور دیتے ہیں، اللہ کا بندہ تندرست ہے تو پھر اللہ کی محبت میں بھی زور دو، تندرست ہو تو حلال روزی میں زور دو، حرام میں زور دیتے ہو، گناہ میں زور دیتے ہو، پھر یہ بیمار ہو تو اچھا ہے۔ کامل پیر کا سچا مرید بن، عاشق پیر کا عاشق بن جا، عاشق بن، پھر سے تو کھا، پھر تیرے لیے کھانا اچھا ہے کہ کھائے گا تو دین کا کام کرے گا۔ جس کا کوئی کامل پیر نہیں، جو اللہ والوں کے در پر نہیں آتا، اللہ کا سچا بندہ نہیں، پھر وہ بیمار اچھا ہے، گناہ سے تو بچے گا، بیمار گناہ سے تو بچے گا۔ اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے ولی عالم فرماتے ہیں خواجہ حبیب الرحمن کا ایک مرید تھا، لنگر کی ساری لکڑیاں اس کے حوالے، لنگر کی جتنی لکڑیاں، ماہانہ اجتماع کی، پہلے گیس تو نہیں تھا، دربار کی لکڑیاں سب اسی غلام فرید پر۔ غلام فرید بڑا ڈاکو تھا، پہلے بڑا ڈاکو تھا، لمبے قد کا، ہڈی مضبوط، میں نے بھی اس کو دیکھا تھا، لمبے قد کا تھا، ایسے چلتا تھا ڈبک ڈبک، تندرست تھا اور ٹھیک ٹھاک تھا، ہڈی والا، مضبوط جسم والا۔ کام ایک آدمی 20 آدمی کا کام کرتا تھا، سارا دن لنگر کی لکڑیاں کاٹتا تھا، فقیر اٹھا کر تھک جاتے تھے اور اس کی لکڑی کو ختم نہیں کرتے تھے، ایک آدمی 20 آدمی کا کام کرتا تھا، اتنا بہادر تھا۔ کسی نے اس کو سنا، پہلے تھا بڑا ڈاکو، طاقتور تھا تو ڈاکو تھا، ڈاکو ہونا بھی ہر شخص کا کام تو نہیں، چوری کرنا بھی یہ قوت چاہیے، قوت چوری کرنے کے لیے، اور پھر بڑا ڈاکو بنے تو اس کے لیے دماغ چاہیے، دماغ چاہیے۔ کہتے ہیں ایک ڈاکو کو پولیس نے پکڑا اور اس کو ٹرین میں چڑھا دیا، ڈاکو سوچ رہا تھا کہ اب اس پولیس کو کہا مجھے چھوڑو، انسان ہوں میں بھی خطائیں ہوتی ہیں، آپ پولیس نہ کرو۔ انہوں نے کہا نہیں میں چھوڑ نہیں سکتا، بڑا آرڈر ہے، سخت آرڈر ہے، نہیں چھوڑوں گا تجھے۔ کہا اچھا نہیں تیرے لیے، مجھے چھوڑو۔ بہت محنت کی، اسے نہیں چھوڑا۔ ڈاکو نے کہا کہ اس پولیس کو تو نہیں چھوڑنا، افسر تھا یہ، اس کو تو چھوڑنا نہیں۔ چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ مجھے ضرورت ہے، باتھ روم کی ضرورت ہے، مجھے سخت تکلیف ہے۔ کہتا ہے بیٹھو۔ کہتا ہے کہ یہاں نکل جائے گا تو پریشانی ہو جائے گی، گاڑی چل رہی ہے، آپ گیٹ پر کھڑے رہو، کچھ نہیں ہوگا۔ بہت جو ہے تمنا کی،
پولیس کو کہا کہ گیٹ پر کھڑے ہو جاؤ اور اس کو اندر داخل کرو. اندر گیا تو جاتی اندر جو نہیں باتھ روم کا شیشہ اس کو توڑا اور اپنے آپ کو ریل گاڑی سے نیچے پھینک دیا. دروازہ تو بند ہے گیٹ کا, اندر پھینک دیا اور اتنا ٹھیک ٹھاک تندرست تھا. کہا کہ اس افسر کے گھر جا کر اس کی چوری کروں گا, یہ گھر پہنچے اس کو پتا چلے کہ چوری ہو گئی ہے. اس نے پکا جو ارادہ کہ ڈاکو ہوں میں بھی, ایسے تو نہیں. گاڑی سے پھینک دیا اور اتنا جلدی سے اس افسر کے گھر پہنچا, بغیر دھڑک اندر سے مال اٹھایا, گم ہو گیا. اندر اعلان ہوا کہ جی اس کا چوری ہو گئی ہے. اس کو کہا کہ اپنے اس کو کہنا کہ میں وہی گاڑی والا ہوں جو ریل گاڑی میں تھا, تو نے مجھے نہیں چھوڑا, میں بھاگ بھی آیا اور تیرے گھر کو بھی چوری کی, تجھے پتا ہونا چاہیے. ایسے بھی ڈاکو ہے دنیا میں. ڈاکو یہ غلام فرید بڑا تکڑا ڈاکو تھا. اس کو کسی نے کہا یار ایک اللہ والے آئے ہیں, اللہ کی محبت کا سبق سکھاتے ہیں, اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں, نبی کی شریعت, آخرت کی دولت دیتے ہیں. انہوں نے کہا یار پیر کو دیکھتا ہوں, اگر پیر اچھا ہوا تو میں مرید بن جاؤں گا, اگر نہیں ہوں تو ڈاکو اس کا پیسہ اٹھا کر لے جاؤں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آ جاؤ تو صحیح دربار میں. آیا سی, پیر کی زیارت کی, پیر کی اچھی باتیں, مخلصانہ باتیں, دل کے درد والی باتیں سنی, مرید ہو گیا. مرید جو ہو گیا تو سچی توبہ کر لی. غلام فرید نے ڈاکو بننے سے سچی توبہ کی. وہی غلام فرید پہلے ڈاکو تھا, چوری کرتا تھا, آج پیر کے دربار فقیروں کے لیے لکڑیاں کاٹتا ہے. موسم میں تو ہمیشہ لکڑیاں کاٹتا تھا بیچارہ, جنگل میں کاٹتا تھا. فقیر جا کر لکڑی اٹھا کر دڑے لگاتے تھے. اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہے بابا ڈاکو کو پھیر کر جو فقیر بنا دے. میں یہ عرض کر رہا ہوں پھر فقیر بھی تو پکا بنا نا. ڈاکو پکا تھا تو پھر یہاں فقیر بھی پکا بنا. حضور نے فرمایا جو جاہلیت میں امیر ہے ہمارے سے اسلام میں آئے گا تو پھر وہ یہاں کا بھی امیر بنے گا. وہاں بڑا آدمی تھا تو پھر یہاں بھی ہم اس کو بڑا بنا دیں گے. تو آپ کو دین میں تندرستی چاہیے, یہاں بھی قوت چاہیے. جتنا آپ تندرست ہوں گے اتنا زیادہ کام کریں گے. مجھے ایک آدمی نے کہا سائیں وہ آدمی فلاں فقیر نہیں, یہ جو داڑھی رکھتے ہیں سارے بیمار ہیں, سارے کمزور ہیں. ہم جو نا یہ داڑھی مڈانے والے, ہم بے نماز, ہم سارے تندرست ہیں, یہ سب بیمار ہیں. میں آپ کو کہوں اللہ کا بندہ عموماً اللہ والوں کے در پر یہی بیمار تو آتے ہیں, یہی کمزور لوگ, ان کو خدا کا خوف ہوتا ہے, یہی تو آتے ہیں. آپ صحت مند یہاں آئیں, داڑھی رکھیں تو پھر لوگ کہیں یار داڑھی والے بھی صحت مند ہیں. یہ بیچارے پہلے سے بیمار ہیں, کمزور ہیں, کہتے ہیں کہ بس اللہ والوں کے در پر آئیں. بیمار یہاں آئیں گے داڑھی رکھتے, پھر لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی کی وجہ سے بیمار ہوئے. داڑھی کی وجہ سے بیمار نہ ہوئے, بیمار لوگوں نے داڑھی رکھا. ناراض نہیں ہوں کہ میں آپ کو لوگ سمجھتے ہیں جو داڑھی رکھے گا وہی بیمار ہوگا, جو نماز پڑھے گا وہی بیمار ہوگا, جو اللہ والوں کے پاس جائے گا وہی دبلے کمزور بیمار ہوں گے. دیکھو نا یہ سارے فقیر دبلے بیمار ہیں. اللہ کا بندہ یہ پہلے سے بیمار, یہ دین کی وجہ سے بیمار نہ ہوئے, پہلے سے بیمار ہے. آخر زمان ہے, اب اچھے تندرست یہاں آتے بھی نہیں, یہ بیمار آتے ہیں. اللہ والے ان بیماروں کو سینے سے چمٹاتے ہیں. لوگ بھی عجیب ہے, میں آپ کو لوگوں کی باتیں سنا رہا ہوں. یہ حافظ بیٹھے, نام نہیں لیتا, انہوں نے اب بھی سنایا کسی فلاں فقیر کو بیماری تکلیف تھی. لوگ اس پر ہنس رہے ہیں کہ تو جو فقیر بن گیا, تو جو نمازی بن گیا, تو بیمار ہے, تیری بیماری تو نہیں گئی, تیری بیماری تو نہیں کی. وہ بیچارہ پہلے سادہ مزاج تھا, غریب تھا, مسکین تھا, بیمار تھا. وہ جو فقیر بن گیا اب اللہ اللہ کرتا ہے, اب لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں. ملامت, تو جو فقیر بن گیا تیری بیماری تو نہیں گئی. حرام ہے, حالانکہ ایسے کہنا حرام ہے. ان کو دین سے محبت نہیں, ان کو دین سے نفرت ہے. ایک آدمی جو دین میں آئے بیچارہ پہلے سے بیمار دبلا پتلا ہے, اس پر ہنستے ہیں کہ تو جو نمازی بن گیا تو بیمار ہے, بیمار ہے. استغفر اللہ. میں آپ کو درد سنا رہا ہوں, یہ شیطان کے حربے, نفس کے مکر. میں آپ کو سیدھی راہ بتا رہا ہوں. آپ سمجھدار لوگوں کو مدرسے بھیجیں, سمجھدار لوگوں کو عالم بنائیں, سمجھدار لوگوں کو دین کا خدمت گزار بنائیں, تو ماشاءاللہ یہ سمجھدار ہیں, بات اچھی طرح کریں گے, بات اچھی طرح سمجھائیں گے, صحت مند ہوں گے, کھانا صحیح کھائیں گے, چہرہ صحیح ہوگا, خوبصورت لگیں گے. صحت مند ہیں, یہاں آئے تو خوبصورت ہوں گے. بیچارے بیمار, ان کو کھانا چلے گا ہی نہیں, پیٹ ان بیچارے کا پہلے سے صحیح نہیں, تو ابھی ابھریں گے نہیں. آپ رنجتے ہیں دین پر, غلطی ہے یہ آپ کی.
حضرت داؤد علیہ السلام کو دیکھو، تندرست ہیں، طاقتور ہیں. آگے ایک اور لفظ سنو، انہو اواب. اے لوگو سنو، داؤد علیہ السلام اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، ساری توجہ اپنے رب کی طرف دھرنے والے ہیں، اللہ کے دربار میں سر جھکانے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، رونے والے ہیں، گریہ و فغاں کرنے والے ہیں، سر جھکا کر آنسو بہانے والے ہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کے در پر گرے پڑے ہیں. یہ اواب کا معنی. انہو اواب، یہ اللہ والوں کی صفت ہے. اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ کے در پر سجدہ کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، رب سے سوال کرتے رہیں گے، مناجات کرتے رہیں گے، رحمت مانگتے رہیں گے، یاری کرتے رہیں گے، یاروں والی باتیں کرتے رہیں گے، رب کو مناتے رہیں گے، اسی در پر روتے رہیں گے. اواب ہیں، یہ مخلص ہیں، یہ سچے ہیں، یہ صادق ہیں، رب کی یاری میں پکے ہیں. انہو اواب. آپ کو سبق ہے نا، رب سے یاری پکی کرو، حلال روزی کماؤ، دن کو نماز کا ٹائم پھر نماز پڑھو، رب سے یاری پکی اور لوگوں کے حق پورے کرنے میں قوی. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام بھی حلال روزی کماتے تھے، نوح علیہ السلام بھی کام کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی کام کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی کام کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی کام کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام بھی کام کرتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی کام کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی کام کرتے تھے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیوں، میں نے بھی مکہ شریف میں کام کیا ہے، حدیث مبارک میں موجود ہے، میں نے بکریاں چرائی ہیں اور مہینہ میں مجھے چند قرارید ملتے تھے، اجرت پر پیسے لیتا تھا، بکریاں چراتا تھا، یہ بھی کاروبار ہے، بکریاں چراؤ اور مہینے میں تنخواہ لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے بکریاں چرائی ہیں، میں نے اجرت لی ہے، پیسہ لے کر بکریاں چرائی، یہ بھی کاروبار ہے، یہ بھی عملیت ہے، یہ بھی نبی کی سنت ہے. ہمیں سمجھایا حلال روزی کمانے سے نہیں شرمانا، اگرچہ بکریاں چرانا ہو، بکری چرا کر مہینہ میں کچھ تنخواہ لینا ہو، نہیں شرم کرنا، نہیں پریشان ہونا، اس سنت کو بھی اپنانا ہے، ضرورت پڑے تو اختیار کرنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق کام کرتے تھے، عمر فاروق اعظم کام کرتے تھے، عثمان غنی کام کرتے تھے، حضرت علی کام کرتے تھے، سعد بن ابی وقاص کام کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف کام کرتے تھے، طلحہ کام کرتے تھے، زبیر کام کرتے تھے، سعید بن زید کام کرتے تھے، عبد الرحمن بن عوف کام کرتے تھے، العشرۃ المبشرہ صحابہ کام کرتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ کام کرتے تھے، امام مالک کام کرتے تھے، احمد بن حنبل کام کرتے تھے، امام شافعی علیہ رحمہ کام کرتے تھے، قدوری والے کام کرتے تھے، کنز الدقائق والے بھی کام کرتے تھے، نور العیزہ والے بھی کام کرتے تھے، منیت المصلی والے بھی کام کرتے تھے، حلبی کبیر والے بھی کام کرتے تھے، علامہ مرغی نانی صاحب ہدایہ بھی کام کرتے تھے، محمد امین شامی صاحب رد المحتار کام کرتے تھے، بدائع الصنائع والے کام کرتے تھے، جتنے بھی اکابر فقہا گزرے کام کرتے تھے، سب حلال روزی کماتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، لوگوں کو درس و تربیت بھی دیتے تھے اور حلال روزی کا طریقہ بھی اختیار کرتے تھے. حضور قبلہ عالم علیہ رحمہ فرماتے تھے، پیر میٹھا اکثر یہ سناتے تھے، مجھے پتہ چلا کہ پیر فضل علی قریشی عالم بھی ہیں، ولی اللہ بھی ہیں، عالم ولی اللہ. پھر مجھے شوق ہوا کہ میں ان کی بیعت کروں، ان کا مرید بن جاؤں. میں چلتے چلتے دربار میں پہنچ گیا، مسکین پور جتوئی پیر فضل علی قریشی علیہ رحمہ پہنچ گیا.
دیکھا کہ پیر قریشی بیٹھے ہیں، رسی بانٹ رہے ہیں، رسی یہ کھجور کے پتے ہوتے، کھجور کے پتے، پھر ان کو پہلے کوٹتے ہیں، کوٹ کر نرم کرتے ہیں، نرم کرنے کے بعد پھر ان کو ایک دوسرے سے ملاتے ہیں، ہاتھ سے یوں کرتے ہیں، رسی بناتے ہیں کھجور کے پتوں کی۔ پیر فضل علی قریشی بیٹھ کر وہ رسی بناتے تھے، رسی بنا کر زیادہ پھر اس کو بیچتے تھے، دربار کا خرچہ نکالتے تھے۔ پیر فضل علی قریشی علیہ الرحمہ، عالم ولی اللہ، درگاہ والے، سجادہ نشین۔ آج کا سجادہ نشین کا لفظ بہت تیزی سے چلتا ہے، سجادہ نشین، نفس تو مار، اس کمینے نفس کو تو مار، نبی سے کر پیار، اللہ کا عبادت گزار، لوگوں کا خدمت گزار، سچا دمن، جھوٹ دھوکہ۔ میں مولوی صاحب تھا، پڑھتا تھا، بھی عالم ہونے کے قریب تھا، میں اب ارادہ تو کر لیا، ادب سے آ کر بیٹھ گیا، پھر سوچا کہ پیر کام کرے اور مرید چپ بیٹھے، اچھا تو نہیں، پیر کام کرتا تو میں بھی کام کروں۔ میں نے عرض کیا حضور پھر ایک دو دانے مجھے تو میں بھی ایسے کروں۔ اٹھایا میں نے، مولوی صاحب تیرے ہاتھ نرم من اے متاتے کو لگن، تیرے ہاتھ نرم من، اے جو کھجور کی چوٹیاں نہیں، یہ تیز ہیں، اس کے اندر سوئی ہے، سوئی، ایسا نہ ہو کہ یہ چوٹی آپ کو لگے یا اس کے کنارے بھی بہت کاٹنے والے کنارے ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ کو کاٹیں۔ میں شرمندہ ہوا، میں نے کہا پھر میں مولوی نہ ہوتا تو اچھا تھا، پیر حلال روزی کم ہے اور مجھے چپ بیٹھا ہوا، اپنے آپ کو اندر میں ملامت کرتا تھا کہ حلال روزی کما، محنت کرے گا تو پھر جنت پائے گا، محنت کرے گا تو ولایت پائے گا۔ اللہ والے یہی ہیں، بیٹھے ہیں تو رسی ایسے بنا رہے، ہاتھ کار کی طرف، دل یار کی طرف۔ زمین میں حل بھی خود لگاتے تھے، پیر قریشی کی تھوڑی سی زمین تھی، زمین میں حل بھی خود لگاتے تھے، کبھی دیکھو تو پنجاری اپنی گردن پر رکھ کر زمین کی طرف جا رہے ہیں، کبھی دیکھو بیل آگے ہیں، پیر صاحب کے کندھے پر پنجاری ہے، جانوروں کو لا رہے ہیں، کبھی دیکھو تو ہل چلا رہے ہیں، کبھی دیکھو زمین میں پانی چلا رہے ہیں، کبھی دیکھو تو ساگ نکال کر اپنی جھولی میں ڈال کر بچوں کی طرح گھر لا رہے ہیں، فقیروں کو ساگ پکا کر کھلائیں گے۔ یہ ہے عالم دین، یہ ہے ولی اللہ۔ پیر قریشی میرے حضور کی ولی عالم کے پیر ہیں، یہ میرے پردادا پیر ہیں، پیر فضل علی قریشی علیہ الرحمہ۔ سمجھ لیا، اللہ والوں کے قصے سنو، اللہ کے پیاروں کے قصے سنو۔ ایک عالم دین سنا تھا کہ پیر فضل علی قریشی بڑے پیر صاحب ہیں، صاحب کشف ہیں، کرامت والے پیر صاحب ہیں، میں بھی زیارت کروں۔ وہ جو آیا مسکین پر جتوئی، اب دربار کی طرف جا رہے ہیں، دیکھا کہ فقیر ہے، اس کی کندھے پر یہ پنجاری ہے، یہ ہل والی پنجاری، جانور ساتھ ہی جا رہے۔ او فقیر صاحب پیر فضل علی قریشی تھیں دربار وچ، ہن پہ ہی تھیں درگاہ وچ، فضل علی قریشی تو آپ ہن ہوئے خود ہن۔ او فقیر جی ہاں پیر صاحب اتھیں، آؤ ونجو درگاہ دے ونجو، پیر صاحب اتھیں۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پیر یہی ہوں گے جو جا رہے ہیں گھر کی طرف۔ پوچھا جو انہوں جواب دیا، جی ہاں پیر صاحب دربار میں۔ جی آیا، ان کو پنجاری رکھا، فقیر آپ ادھر بیٹھو، ادھر کو بٹھایا، پھر جی رلی لائی، پھر پانی لایا، پھر گھر میں جو لنگر تھا، جو ماں حضر جو موجود وہ لایا۔ وہ فقیر بار بار کہتا تھا مہمان سے مجھے پیر قریشی سے ملنا ہے، آپ اس کو اطلاع دیں کہ مہمان آئے۔ ہاں فقیر اس کو اطلاع دیں گے، آپ روٹی تو کھاؤ، روٹی کھاؤ، اس کو اطلاع، وہ ملیں گے آپ سے، ملیں گے، صبر کرو۔ پھر جی وہ اور چیز لائی، تھوڑی دیر کے بعد، او مہربانی کر فقیر صاحب پیر فضل علی قریشی کو بتاؤ ایک مہمان آئے، اس کو پتہ تو چلے، پھر دیر نہ ہو جائے۔ فقیر تو روٹی کھاؤ، آو سی ملسی، تو نال ملسی، حال کرے سی۔ ہاں سی مہمان نے کھانا مانا کھایا، سب کچھ پورا ہوا، پھر پیر قریشی اگر بیٹھ گئے، فرمایا وہ قریشی میں وہ قریشی میں جہنا تم ملڑ چاہتے، وہ قریشی میں سائیں وہ تمہیں پچھے تم اتنا کیوں تکلیف کیتے؟ سبحان شیطان جل، شیطان مر شیطان، اللہ والے جی ہوتے بابا، اس کا پیسہ کھایا، یہ اٹھا، یہ جا رہا ہے، اس کا نام اللہ بخش فقیر ہے۔ اس نے کہا سی میں نے ایک آدمی
کو پیسے دیے ادھار. اس نے کہا مجھے پیسے دو, پیسے ادھار. پیسے دیا, کچھ مدت کے بعد گیا, مجھے جی پیسے دو, میری ضرورت ہے. کہا کہ ہو کل. چلو کل آیا, کہتا ہے پھر کل. کہتا ہے ہفتے کے بعد. یہ چھوڑتا نہیں, ہفتے کے بعد. صحیح مجھے ضرورت ہے, آپ نے کل کہا, پھر کل کہا, بھی ہفتے کے بعد. فقیر مجبوری ہے, انشاءاللہ آپ کے لیے تلاش کریں گے. ہفتے کے بعد گیا, کہتا ہے کہ نہیں مہینے کے بعد آؤ. اللہ کا بندہ, پھر کہو نہیں دینا, ایک بات تو کرو, میں پریشان ادھر, نہ مہینے کے بعد آؤ. سائنس کو 5 سال گزر گئے, نہیں دیتا, نہیں دیتا. سمجھتے ہو یہ کوئی انسانیت ہے؟ پیر لے جو تیرا نفس مارے, نفس تیرا مارے, دوسروں کا پیسہ لیا اور کھا لیا, اب بات ہی نہیں کرتا. 5 روپیہ دے, جو بھی ہے فقیر ہے, کچھ نہیں, ابھی یہ چیزیں ہیں لے لو. ایک صحابی پر قرضہ تھا, غریم قرض خواہ آیا, حضور میرا اس پر قرضہ ہے. حضور اس کو فرمایا قرضہ دو. میں نے کہا حضور دوں گا, ابھی میری مجبوری ہے, میرے پاس نہیں. حضور نے فرمایا کہ مہلت دو گے, اس کو مہلت دو. اس نے کہا جی مہلت کا وقت ختم, مہلت بہت دی, اب میں مجبور ہوں, میرا قرضہ ہے, مجھے دے. حضور نے فرمایا اس کا مال, صاحبی اس کا مال بیچو. کتنا اس کا مال؟ اس کے گھر کا مال فلاں, بیچتے رہو, بیچتے رہو, بیچتے رہو. سارا مال حضور نے خود آرڈر دیا, میں قاضی ہوں, مجھے حق حاصل ہے, یہ نہیں بیچے گا. گھر کے سارے سامان بیچ دیے اور اس کا قرض ادا کیا. فرمایا اس کا حق ہے, تو نہیں دیتا تو اس کا حق ہے کہ میں تیرے سامان بیچوں. سامان تیرے پاس پیسہ نہیں, سامان تو ہے گھر میں, جو سامان سارا بیچوں گا اس کو دوں گا تاکہ اس کا قرضہ اترے. سمجھ لیا, یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فقہاء لکھتے ہیں کہ ایک آدمی مر گیا, اس پر قرضہ ہے, مر گیا قرضہ ہے. دیکھو پیچھے اتنا مال ہے جو قرضہ ادا ہو, پیچھے مال ہے, پیسے, سونا چاندی, گاڑی, زمین, گھر, صندوق, مڈی, جو کچھ سامان دیکھو پورا ہوگا قرضہ. اگر پورا ہوگا تو ٹھیک, پورا نہیں ہوگا, گھر سامان نہیں ہے, ہاتھ خالی ہے. فرمایا اس آدمی کے لیے ایک کپڑا کفن بناؤ, 3 نہ بناؤ. یہ جو مر گیا ہے 3 کپڑے نہ کرو, ایک کپڑا فرض ہے, 3 سنت ہیں. سنت پر عمل نہ کرو, فرض پر عمل کرو. اس کو ایک کفن دو, 2 کپڑے ان کے بے پیسے ان لوگوں کو دو جن کا اس پر قرضہ ہے. سمجھتے ہو میں آپ کو شرعی مسئلہ بتا رہا ہوں. فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ آدمی مر گیا, اس پر قرضہ ہے اور پیچھے اس نے قرضہ ادائیگی کا کوئی سامان نہیں چھوڑا یا کم چھوڑا ہے. فرمایا کہ اس کو ایک کفن دو تاکہ فرض ادا ہو, 2 کفن اور جو بچتے ہیں ان کے پیسے جمع کرو, یہ بھی جمع کرو, یہ ان لوگوں کو دو جن کا اس پر قرضہ ہے. وہ قرضہ دینا فرض ہے, فرض ہے. یہ 2 کپڑے مزید سنت, سنت کو چھوڑو, فرض پر عمل کرو. یہ ہے فقہاء کرام, یہ ہے دین اسلام, یہ ہے دین اسلام, یہ ہے کامل پیر کا سبق. تو آپ حلال روزی کمائیں, حلال روزی میں محنت کریں, اپنے آپ کو قرض سے بچائیں, بلا وجہ قرض نہ اٹھائیں. پیر سے اگر آپ کی سچی محبت ہے, اللہ آپ کو بڑھائے گا. رب سے سچے ہو جاؤ, اس کے محبوب کے سچے غلام ہو جاؤ, پیر کے سچے خادم ہو جاؤ, اللہ کا ذکر دل سے کرو, خوب تبلیغ کرتے رہو, اللہ آپ کو غیر کا محتاج نہیں بنائے گا. ایک آدمی حضور کی خدمت میں آیا, عرض کیا حضور میں بہت غریب ہوں, مسکین ہوں, تھوڑا مجھے مدد کرو, مجھے مدد کرو. حضور نے وہ نوجوان تندرست کام والا آدمی, ٹیکا میکا لگانے والا نہیں تھا. اس کو بچپن میں بھی ٹیکے نہیں لگتے تھے, ماں کے پیٹ میں بھی ٹیکے لگاؤ, پیدا ہوا بھی ٹیکے لگاؤ, کے بعد ٹیکے لگاؤ, ٹیکے لگا لگا کر طاقت ہی ختم, صحت ہی ختم. پٹھان ٹیکے نہیں لگاتے, تندرست ہیں. جن ملکوں میں ٹیکا میکا نہیں نا وہ تندرست ہیں, ان کا چہرہ دیکھو. ایک علاقے میں کیا سارے بیمار, کسی کو ہیپاٹائٹس ہے, کسی کو چھوٹے بچے چہرہ کالا, تھیلی سیما بابا, تھیلی سیما, وہی ٹیکے لگا کر ان کے بیمار کرتے ہیں. پھر دوائی بھی اپنی استعمال کرتے ہیں. پھر دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو یہ بیماری آ گئی اور کتنا ہمارے ٹیکوں نے اثر کیا, کتنا مسئلہ پیدا ہو. اے اللہ کا بندہ ہوشیار ہو جاؤ. ہمارے بادشاہوں کی ذمہ داری ہے کہ ملک کی حفاظت کریں. اللہ ہمارے بادشاہوں کو دیندار بنائے, علم والا بنائے. بادشاہ ٹھیک ہوں گے تو ملک ٹھیک ہوگا. لوگوں کا رابطہ اپنے بادشاہ سے وہ نہیں ہے. ہم جتنا بھی کوشش کریں کچھ تو کر سکیں گے, لیکن کما کہو پھر بھی حق حاصل نہیں ہوگا. جڑ سے کام ہوتا ہے. اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. حضور نے فرمایا آپ تندرست ہیں, آپ کیوں مانگ رہے ہیں, کیوں سوال کر, اپنا کام کرو, اللہ روزی کماؤ. حضور کام ہے ہی نہیں, ہم کیا کام کرو. حضور نے فرمایا آپ کے گھر میں کیا ہے. اس نے کہا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے دیکھو متا کوئی چیز ہو, کوئی چیز, کوئی انگوٹھی ہے. اس نے کہا نہیں. کوئی 1 درہم ہے, کہا نہیں.
قمیص کا ایک جوڑا فالتو ہے؟ کہا نہیں، کچھ بھی گھر میں نہیں ہے۔ دیکھو شاید کوئی چیز ہو۔ گیا گھر میں، وہ گدھے کے اوپر ایک کپڑا رکھتے ہیں، اس کے اوپر پھر ایک لوہا رکھتے ہیں بیٹھنے کے لیے، کجاوے کے نیچے ایک کپڑا رکھتے ہیں، اونٹنی کے نیچے بھی رکھتے ہیں، کجاوا کے نیچے، گدھے کے نیچے بھی۔ وہ ایک موٹا سا کپڑا نظر آیا، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ موٹا کپڑا بھی ٹھیک ہے، ایک پیالہ اور ایک موٹا کپڑا لائے۔ کپڑا موٹا آیا، حضور صحابہ میں پہنچ گئے، فرمایا ہے کوئی اس کو خریدنے والا؟ اس کپڑے کوئی ہے خریدنے والا؟ ایک نے کہا 1 درہم۔ حضور میں کوئی زیادہ کرے، کوئی زیادہ۔ دوسرے نے کہا 2 درہم۔ حضور ٹھیک ہے 2 درہم دے دو۔ 2 درہم لے لیا، فرمایا یہ 2 درہم آپ کو دیتا ہوں، 1 درہم کا گھر کے لیے کھانا لے لو، بچوں کے لیے وہ کھائیں، 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ، لوہا نہیں، کلہاڑی کی لوہا لے کر میرے پاس ادھر آؤ۔ کلہاڑی لے کر آیا 1 درہم میں۔ حضور نے خود جنگل سے لکڑی کاٹی، لکڑی اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں ڈالی، لکڑی نبی نے اپنے ہاتھ سے کلہاڑی ڈالی، فرمایا اب یہ کلہاڑی تیار ہے، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹو، گٹھا بنا کر بازار بیچو، روزانہ لکڑیاں کاٹو بازار بیچو، پھر لکڑیاں کاٹو بازار بیچو، 15 دن یہ کام کرتے رہو، میں تجھے نہ دیکھوں، میرے پاس نہ آؤ، 15 دن میں تجھے نہ دیکھوں، یہ کام کرتے رہو، 15 دن کے بعد آ کر مجھے سارا احوال سناؤ، اپنی روئے داد سناؤ، سارا نتیجہ سناؤ کہ کیا ہوا۔ حاضر۔ حضور کی دعا بھی تھی، حضور کی نظر مبارک بھی تھی، آپ کی تعلیم بھی تھی، توجہ مبارک بھی تھی، حکم مبارک بھی تھا، امر بھی تھا۔ وہ نوجوان بھی تھا، سارا دن کام کرتا بازار میں بیچتا، سارا دن کام کرتا بازار میں بیچتا، روزانہ 1 دینار کماتا تھا، پہلے درہم تھا ابھی دینار، روزانہ 1 دینار کماتا تھا، 15 دن میں 15 دینار ہو گئے، 1 دینار برابر 10 درہم ہے، 1 دینار برابر 10 درہم، تو اس آدمی نے 15 دن میں 15 دینار کمائے، اور چونکہ پیسہ اب زیادہ تھا تو روزانہ گھر میں بھی 1 دینار دیتا رہا، اور گھر میں دیا 7 دینار، 8 دینار اس کے پاس بھی بچ گئے، اور آدھا جو ہے گھر میں دے دیا۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ یہ 8 دینار بچ گئے۔ حضور نے فرمایا پہلے تو مجھ سے مانگتا تھا، اگر میں آپ کو 8 دینار دیتا ہوں آپ ختم کرتے، میں نے اب تجھے ایک ایسا خزانہ دیا ختم ہی نہیں ہوگا۔ یہ ہے رسول اللہ کا تعویذ دینا، تعویذ مدینے والے جوان کا تعویذ یہ ہے۔ ایک آدمی اس کے پاس آیا اور نبی نے اس کو کاغذ والا تعویذ نہیں دیا، حضور نے اس کو کلہاڑی دی، کلہاڑی دی، فرمایا حلال روزی کماؤ اور بیچو، خود بھی کھاؤ، بچوں کو بھی کھلاؤ، جو بچے اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ کا سبق۔ میں بھی اپنے فقیروں کو یہی سبق دیتا ہوں، فقیر گھر میں نہیں بیٹھنا، گھر میں نہیں بیٹھنا، جمعے کے دن بھی کام کرو، اتوار کے دن بھی کام کرو، دن کو بھی کام کرو، رات کو بھی کام کرو، جب بھی آپ کو ٹائم ملے۔ آپ کے لیے کام کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، فرض نماز پڑھو، نماز سے فارغ ہو جاؤ، پھر حلال روزی کے پیچھے جاؤ، تھک جاؤ نیند کرو، آرام کرو، تھوڑا صحت کا خیال رکھو۔ حلال روزی کمانے کا کوئی ٹائم اسلام میں نہیں ہے، نماز سے فارغ ہوا 24 گھنٹے آپ کام کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے۔ باقی اتنا ضرور ہے کہ ابھی آپ کو اللہ نے ابھی دیا ہے تو پھر رات کو کچھ آرام کرو، دن کو کام کرو، کام کرنا آسان ہے، روشنی ہے۔ اگر کسی کی مجبوری ہے، دن کو نیند ہے، رات کوئی بات نہیں، مختلف طریقے ہیں کام کے، آپ کام کیا کریں۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تجارت کرنے والا سچا ہو، ایماندار ہو، دینا لینا صاف ستھرا ہو، محنت کرنے والا، کمانے والا، قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ اٹھے گا، صدیقوں کے ساتھ اٹھے گا، شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا۔ مشکاہ شریف میں حدیث موجود ہے، ترمذی کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی حلال روزی کمائے، حلال روزی میں بیچارہ محنت کرے، اس کی نیت یہ ہے کہ اپنے نفس کا حق ادا کروں، اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کروں، جو بچے گا اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا، جو بچے گا اللہ کی راہ میں خیرات کروں گا۔ قیامت کے دن جب آئے گا محشر کے میدان میں، اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکے۔ حدیث مشکاہ شریف میں موجود ہے۔ پھر سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسب حلالا تعففاً، جو شخص حلال روزی کمائے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کا حق ادا کروں، سوال نہ کروں، کسی سے مانگوں نہ، چوری موری نہ کروں، حلال روزی کماؤں،
اور جو بچے اللہ کی راہ میں خیرات کروں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں جب اٹھے گا اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جیسے 14ویں کا چاند چمکے گا۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک۔ فرض نماز کی پابندی کریں، حلال روزی کمائیں، بیوی بچوں کے حق کا خیال رکھیں۔ آپ کمائیں گے، محنت کریں گے، آپ بیوی بچے خوش ہوں گے۔ بیوی کو روٹی دینا عبادت، بچوں کو روٹی دینا عبادت، بیوی کو خوش رکھنا عبادت۔ حد سے زیادہ بھی نہ دے، حد سے کم بھی نہ دے، درمیان، ہر چیز میں اعتدال اور درمیانگی کو اختیار کرے، اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیا بھی کرے۔ اللہ کی راہ میں آپ جس کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، الحمدللہ ہمارے فقیر اکثر مسکین ہیں، اللہ نے کچھ کو دیا ہے، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے۔ ہمارے اس مسجد کی خدمت آپ کے حوالے، ہمارے مدرسے کی خدمت بھی آپ کے حوالے ہے۔ یہاں ماشاءاللہ فقیر تقریباً 100 گھر ہیں، 100 گھر خدا واسطے ہجرت کر کے اس درگاہ میں آئے ہیں۔ سب نے شرط لکھ کر دی ہے کہ ہمیں شریعت کے احکام قبول ہیں۔ اللہ کا فضل ہے 15ویں صدی میں اتنے آدمی ایک جگہ جمع ہوں، مرد عورتیں سب لکھ کر دیں اور شریعت کی پیروی کریں۔ اللہ کا فضل ہے۔ ان کا تو ہاتھ چومنا چاہیے، ان کا تو پیشانی چومنا چاہیے، ان پر تو قربان ہونا چاہیے۔ ان کی خدمت بھی عبادت ہے، ان فقیروں کی خدمت بھی عبادت ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے، میں ان فقیروں کی دینی بھی خدمت کروں، ان کی دنیوی بھی خدمت کروں، چونکہ مجھ پر فریضہ تھا۔ ارادہ کیا تھا رمضان کے بعد والا مہینہ حلال روزی کے بارے میں کچھ عرض کروں، لیکن اس وقت کچھ اور موضوع آیا۔ ابھی اس جمعہ میں نے اپنا حق پورا کیا، آپ کو حلال روزی کی فضیلت بیان کی، حلال روزی کو نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت، ائمہ اعظام کی سیرت بیان کی۔ حضرت فضل علی قریشی کا قصہ بیان کیا۔ اللہ والے تھے، عالم تھے، حلال روزی خود کماتے تھے، زمین میں کام خود کرتے تھے، کھیتی باڑی خود کرتے تھے۔ میرے والد گرامی بھی زمین میں خود جاتے تھے، خود کام کرتے۔ حضور کی زمین تھی، زمین کی آمدنی تھی۔ میں نے بھی آہستہ آہستہ ایک سبب بنایا، تھوڑا تھوڑا بچاتے بچاتے اپنے گھر کا خرچہ اپنی آمدنی سے چلاتا ہوں، تاکہ مجھے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ باقی درویش ہوں، سادہ ہوں، جتنی توفیق ہے اتنا مدرسہ چلاتا ہوں، جتنی توفیق ہے اتنا کام کرتا ہوں۔ زور سے مانگوں، لوگوں کو تنگ کروں کہ مدرسہ بڑھاؤں، مدرسہ الحمدللہ چل رہے ہیں، لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، شکر ہے، وہ بھی ہماری مدد کر رہے ہیں، اسلام کی، نبی کی مدد کر رہے ہیں، ہمارے مددگار نہ ہوتے شاید ہم پر لازم ہوتا۔ کام کر رہے ہیں، ہم خوش ہیں، جو کام کریں خوش۔ میں ایک دربار کو سنبھال رہا ہوں، ایک جماعت کو سنبھال رہا ہوں، میں بھی نبی کے ایک شعبے کو سنبھال رہا ہوں۔ شکر ہے اللہ نے اس شعبے کی خدمت میں قبول فرمایا۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، مجھے میرے دوستوں کو رب تعالیٰ بڑھائے، فقیروں کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے کشادگی دے۔